امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے محرم الحرام کا چاند دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ لوگ محرم الحرام کا چاند نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ائمہ اہل بیت کے گھر سے رونے کی شدید آوازیں آنے پر لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام علی زین العابدین علیہ السلام اور ان کے پوتے امام جعفر صادق علیہ السلام سب سے زیادہ روتے تھے۔ اتنا روتے تھے کہ روتے ہی دن گزر جاتے تھے، آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ جب مدینے کے لوگ دیکھتے تو وہ بھی شدید روتے تھے۔ ایک روز محرم الحرام کا چاند نظر آنے پر امام علی زین العابدین شدید روئے تھے، آنکھوں سے خون جاری تھا۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے صاحب خون صاف کرتے تھے مگر آنکھوں سے تازہ خون جاری ہو جاتا تھا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی رونے کی آوازیں مدینے کے لوگوں نے سنی تو تڑپتے ہوئے کہتے تھے، واہ محمد واہ مصیبتاً کی صدائیں بلند کرتے ہوئے امام علی زین العابدین علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ امام علی زین العابدین شدید روئے تھے۔ امام نے مدینے کے لوگوں پر توجہ نہیں دی۔ جب مدینے کے گورنر عثمان بن محمد اموی کے سپاہیوں نے دیکھا کہ لوگ امام علی زین العابدین کے گھر میں جمع ہیں تو وہ بھی امام علی زین العابدین کے گھر جمع ہو گئے۔ سپاہیوں نے آپس میں کہا، لگتا ہے نعوذ باللہ حسین کا بیٹا پاگل ہو گیا، دیکھو کس قدر رو رہا ہے اور ساتھ مدینے والوں کو بھی رلا رہا ہے۔ قریب ہی امام حسین علیہ السلام کی قبر انور کی سب سے پہلے زیارت کرنے والے نبینا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چھڑی سپاہیوں کو ماری اور فرمایا، تمہارے منہ میں خاک ہو۔ جابر بن عبداللہ نابینا اور بزرگ صحابی تھے، اس لیے سپاہیوں نے ان کا احترام کرتے ہوئے چھڑی اٹھا کر واپس کی اور معذرت کی۔ سپاہیوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا، آپ نہیں دیکھ رہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں، علی زین العابدین رو رہے ہیں، ساتھ مدینے کے لوگوں کو بھی دیواروں پہ سر مار کر لہو لہان ہے، اور علی زین العابدین انہیں منع کرنے کے بجائے خود بھی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کیا علی زین العابدین اپنے نانا کی شریعت بھول گئے ہیں؟ اونچی آواز میں رونا گناہ ہے، بدعت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا، کیا اب تم زین العابدین سے زیادہ شریعت جانتے ہو؟ شریعت زین العابدین کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، زین العابدین سے بہتر کون جانے گا؟ سپاہیوں نے کہا، تو کیا پورے مدینہ کو یوں ہی روتا چھوڑ دیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا، بے شک چھوڑ دو، کیونکہ یہ خاتم المرسلین سلطان الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں فقط مدینے کے لوگ موجود نہیں ہیں، یہ تم نہیں دیکھ پا رہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن انصاری نے فرمایا، یہاں 70,000 فرشتے موجود ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہیں۔ سپاہیوں نے آپس میں کہا، شاید بڑے حضرت کے دماغ پر بڑھاپا حاوی ہو گیا۔ سپاہیوں نے کہا، آپ اس بدعت کو رسول اکرم کی سنت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سنت تو اس چیز کو کہتے ہیں جو خود رسول اکرم نے سرانجام دی ہو۔ سپاہیوں نے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب روئے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ روئے ہیں۔ پہلی مرتبہ رسول اکرم اپنی والدہ آمنہ کے انتقال پر روئے تھے، دوسری مرتبہ اپنے دادا جناب عبد المطلب کی وفات پر روئے، تیسری مرتبہ اپنی اہلیہ جناب ختیجہ کی وفات پر روئے، چوتھی مرتبہ اپنے چچا ابو طالب کی وفات پر روئے، پانچویں مرتبہ اپنے چچا حمزہ کی شہادت پر روئے تھے، چھٹی مرتبہ اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کی وفات پر روئے تھے۔ سپاہیوں نے کہا، بڑے حضرت ہم مان گئے کہ رسول اکرم روئے تھے، مگر کیا کبھی امام حسین کے لیے بھی اسی طرح روئے تھے جس طرح علی زین العابدین رو رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل اس چیز کی گواہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں حیات ہیں اور سب سے بڑھ کر سچے اور عالم ہیں، تصدیق کرنا چاہتی ہو تو کر لو۔ سپاہیوں نے کہا، بڑے حضرت آپ ہی واقعہ بیان کر دیں، آپ بھی سچے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ ہم تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر رو رہے ہیں، مگر رسول اکرم تو وحی کے ذریعے خبر سن کر ہی زاروں قطار روئے تھے۔ ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام تشریف لانے والے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے فقط حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حیات تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینے والوں کو دینے کی ذمہ داری ان کو سونپ گئے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مرحبا یا رسول اللہ، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ام سلمہ، آج جناب جبرائیل علیہ السلام میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے مستقبل کے بارے میں مجھے کوئی بات بتانے کے لیے آ رہے ہیں۔
جناب جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ خوشی کی خبر لاتے ہیں، یہ خبر بھی یقیناً خوشی کی ہوگی، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام کے آنے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں چلے گئے۔ میں کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے پر خوشی کی خبر کی عوض کوئی چیز مانگوں گی۔ تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ اندر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ رسول اکرم بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم فجر کے وقت باہر آئے، زاروں کے تار رو رہے تھے، ہاتھ میں شیشی تھی جس میں مٹی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم کے کپڑے آنسوں سے بھیگ چکے تھے، زلفیں بکھر گئی تھی۔ میں نے رسول اکرم سے کہا، یا رسول اللہ، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہو گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب نہیں دیا، بس زبان سے ہائے میرا مظلوم حسین، میرے جگر کا ٹکڑا حسین کی سطح بلند کر رہے تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ سنا تو کانپ گئی، پوچھا کیا ہوا میرے حسین کو، بتائیے یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بس اتنا فرمایا، ام سلمہ جتنا ہو سکے اتنا غم کرو۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں ایک بار پھر کانپ گئی، مجھے لگا کہ شاید حسین علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ میں بھاگ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر جانے ہی والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 61 ہجری میں ایک بندر سے کھیلنے والا فاسق و فاجر میرے ممبر پر قبضہ کرے گا، حسین اس کے خلاف جہاد کریں گے اور عراق کے علاقے کربلا کے مقام پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حسین علیہ السلام شہید ہوں گے یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، تم فوراً میرے روزے پر جا کر حسین علیہ السلام کی شہادت کا اعلان کر دینا۔ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس قلم ہوتے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود مٹی لال ہو گئی، جس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ پورے مدینہ میں ماتم شروع ہو گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے، اسی دن مکے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا لباس مٹی میں تر تھا، بالوں پر بھی مٹی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے چچا کے بیٹے عبداللہ، غم کرو، میرے حسین شہید ہو گئے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں کانپ گیا اور رونے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں شیشی تھی، اس میں خون تھا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کربلا سے حسین علیہ السلام کا خون جمع کر کے لائے ہیں، اسے لے جاؤ اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر حسین علیہ السلام کی شہادت کا اعلان کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، جب میری آنکھ کھل گئی، وہی شیشی جو میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھی وہ میرے سرانے کے پاس پڑی تھی۔ میں نے اس شیشی کو اٹھایا اور کعبے کے سامنے بلند ہو کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اعلان کیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ واقع کربلا کے بعد 2 سال تک زندہ رہی، 63 ہجری میں وفات پائی، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال بعد 68 ہجری میں وفات پائی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو خون نکال رہے ہیں نکالنے دو، یہ زین العابدین علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ حسین علیہ السلام کے لیے نکلے گئے خون کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو سرزمین کربلا بھیجے اور انہیں چلنے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ چلتے تھے ان کے پاؤں سے خون جاری ہو جاتا تھا اور زمین کربلا اس خون کو اپنے اندر سما لیتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل ہی اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے سرزمین کربلا کو خون کا پرسہ دلایا۔ جب میں پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی قبر انور پر پہنچا تھا تو میرے پاؤں سے بھی خون جاری تھا۔ اب سپاہی بھی غم میں شریک ہو گئے، پورے مدینے نے فقط چاند نظر آنے پر غم کیا۔